پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکاسمہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انبیاء میں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب اپنی طرف سے نازل فرمائی ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ہر نبی کو جو معجزہ دیگر معجزات کی عطا فرمائے، ان میں ایک معجزہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی جو اس وقت بہت جس بات کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس بات کو بڑا فخر کرنے والے ہیں اپنی اس بات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اس زمانے کے پیغمبر کو کمال درجہ عطا فرما کر تاکہ لوگوں کو اپنی جس بات پر فخر ہے لوگ سمجھ جائیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، جتنا بھی ہم فخر کر رہے ہیں، لیکن اللہ خالق کائنات ہے کہ وہ بدرجہ اقل جو ہے اس بات کو کرنے والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جیسے آپ پچھلی قوموں کو دیکھیں، صالح علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ نے معجزہ اونٹنی پہاڑ سے نکالی تھی، یہ لوگ پہاڑوں کے اندر ہی رہتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر پوری میں گھر بناتے اور اسی طرح ہی وہاں رہن سہن ان کا ہوتا تھا۔ تو ان کا جس ماحول کے ساتھ ان کی ایک کہنے وابستگی تھی، اللہ نے اسی کے مطابق ان کو معجزہ عطا۔ عرب کے لوگ یہ قوم ایسی تھی کہ جو اپنی زبان پر فخر تھا، یعنی اپنے علاوہ یہ سب لوگوں کو عجمی کہتے تھے۔ مطلب کوئی زبان فارسی بولتا ہو، کوئی اور جو بھی زبان بولتا ہو، اہل عرب اس کو عجمی کہتے۔ عجمی کا مطلب یہ گنگا، یعنی اس کو تو کوئی بولنا نہیں آتا، زبان تو صرف ہماری ہے۔ اور پھر اس پر ان کے بہت بڑے بڑے شعراء عرب کے اور بڑے بڑے کے فقہاء، ان کو جناب بڑا اس زبان پر، عربی زبان پر بڑا ملکہ حاصل ہے۔ تو اللہ خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے اندر یعنی مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فرمائی، اور خالق کائنات نے آپ کو قرآن کریم جیسی عظیم کتاب بھی عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب جب عطا فرمائی تو اس سے پہلے فخر کرتے تھے لوگ کہ ہم بڑے ادیب ہیں، ہم بڑے شاعر ہیں، اور عربی زبان کے اندر ہم بڑی فصاحت و بلاغت رکھنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی کے اندر ہی نازل فرما کر، آیات بینات کو عربی میں نازل فرما کر ان لوگوں کو فرمایا کہ تم بڑا فخر کرتے ہو، بڑا تمہیں ناز ہے کہ تم بڑا فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے ہو، تو پھر تم ایسا کرو، اگر تم، کیونکہ ان کا ایک یہ مطلب خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ اپنی طرف سے بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ بلکہ سورہ فرقان کی ابتدائی آیتوں میں تو ان کا یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بات کرتے تھے کہ آپ کسی سے لکھوا لیتے ہیں یا کسی سے آپ مطلب ایک تیار کروا کر پھر آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو مطلب اس طرح کا ان کا ایک یہ تھا کہ یہ اس طرح قرآن جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔
اب دیکھیں کہ اگر یہ انسان کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں پیدا ہوئے، انسان کا کلام ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کھلا چیلنج دیا کہ دیکھو تمہارے اندر بھی بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے ہیں، کہ بڑے شاعر ہو، بڑے خطیب ہو، بڑا تمہیں عربی پر فخر ہے، تو پھر اگر تم یہ بھی قرآن کریم بھی یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان کی بات ہے، انسان کا کلام ہے، تو پھر تم اس جیسی تم بھی بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ ان کو یہ فرمایا کہ تم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر شک کرتے ہو اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، تو تم اس جیسی کوئی صورت لاؤ، اس جیسی صورت لاؤ، اور اکیلے نہیں، اپنے یہ جو تم جن کو معبود بنا کر بیٹھے ہو ان کو بھی ساتھ ملا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، ان اپنے حمایتیوں کو ساتھ ملاؤ، ان کو ملا کر پھر تم کوئی صورت بناؤ۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں بنا سکتے، تم ہرگز نہیں بنا سکتے۔ یہ چیلنج صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، آج بھی یہ کھلا قیامت تک چیلنج موجود ہے۔ تو آج جب دنیا دیکھے کہ ایک حقیقت کے میدان کے اندر، حقیقت کے میدان کے اندر جب وہ سامنا نہیں کر سکتا، یعنی اس جیسی کوئی کتاب لا ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں لا سکتا کہ جیسے مثال دے رہا ہوں، جیسے آپ دیکھیں آسمان ہے، کوئی آسمان جیسا آسمان بنا سکتا ہے، ہوا جیسی کوئی ہوا بنا سکتا ہے، سورج جیسا کوئی سورج بنا سکتا ہے، کوئی چاند جیسا چاند بنا سکتا ہے۔ جب یہ کچھ نہیں بنا سکتا تو پھر اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام کیسے بنا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو ہر چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی بنائی ہوئی ہر چیز ہے، دوسرا اس جیسی کیسی چیز بنا سکتا ہے؟ تو لہذا اللہ نے عقلی طور پر بھی انسانوں کو سمجھایا کہ تم اس بات کو سمجھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ بندے کا کلام ہوگا تو تم بھی تو کتنے دعوے کر رہے ہو، تم میں سے ہی کوئی آگے نکل کر بنا لے اس جیسی کوئی صورت۔ جب نہیں بنا سکتے، اللہ فرماتا ہے بَلْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس تم نہ بنا سکو گے، آگے اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں بنا سکو، یعنی تم بنا ہی نہیں سکتے اس جیسی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کی مخلوقات جیسی تم دیگر نہیں بنا سکتے تو پھر تم یہ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب ایک ایسا کلام بنا کر بھیجا جو اپنی طرف سے نازل فرمایا، تو اس کے بعد کافر جو ہے ہمیشہ اسلام کی دشمنی کے اندر رہا ہے۔ اس نے دیکھیے ہر دور کے اندر کوشش کی ہے کہ اسلام کی جو باتیں ہیں یہ دب جائیں۔ پہلے نہ وہ دلائل کے میدان میں کچھ نہیں کر سکتے، دلائل کے میدان کے اندر بھی نہیں آ سکتے، تو پھر ہر طرفی کی وجہ سے وہ گستاخیاں، بے ادبیاں جو ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تین باتیں مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہیں، ان باتوں کا جب مسلمان لاپرواہی کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت ساری پریشانیاں اسلامی لحاظ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلسل اللہ کا پیغام دے رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں کافروں میں، مشرکوں، لیکن آپ اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں، آپ اللہ کا ایک ہونے کا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو جب یہ مسلسل پیغام چلتا رہا تو اس وقت جب کافروں نے دیکھا کہ اب کوئی بات نہیں بن رہی، تو ایک وفد انہوں نے تیار کیا، اور وفد تیار کر کے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ مکہ کے کافر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنے بھتیجے کو اس بات سے روکیں کہ وہ یہ جو ایک خدا ہونے کا پیغام دے رہے ہیں یہ نہ دیں، اور قرآن کریم کو اللہ کا کلام ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ نہ کریں۔
اس کے مقابلے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم اگر انہیں سرداری چاہیے تو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا تو ہم ان کا نکاح کر دیتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دولت انہیں ملے تو وہ دولت جو ہے جتنی کہتے ہیں ان کے گھر کے اندر بھر دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ تین باتیں پتہ نہیں آپ نے توجہ سے سنی ہے، تو بہرحال یہ تین باتیں جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفت کی ہے، دولت کی، عورت کی، حکومت، تینوں چیزوں کی آپ کو آفت کی، آپ نے تینوں چیزوں کو رد کر دیا، تینوں چیزوں کو رد کر دیا، اور فرمایا کہ اگر کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی لا کر رکھ دے تب بھی میں اللہ کا یہ پیغام دیتا ہوں۔ تو آپ نے جب دو یہ بات کی اس کے بعد سے پھر کافروں نے سازشیں شروع کر دی، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو دین ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات جو ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، اس کے پیچھے کوئی پاور ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے کہ جو آپ کو اتنا باہمت بنا رہی ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو ڈٹ کر میدان میں رہنے کی ایک قوت بخش رہی ہے، کہ کوئی طاقت موجود ہے۔ تو ظاہر ہے اس بات پر تو معلوم ہوا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی، بے ادبیاں شروع کر دی، گستاخیاں شروع کر دی، اور ان گستاخیوں کا ایسا سلسلہ چلا کہ یہ آگے تک، پھر اس کے بعد بھی آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ کافر جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چور کسی کی چوری کرنا کا جب ارادہ کرتا ہے تو اب تو حالات اور ہیں، چوریوں کے انداز بھی اور ہے، لیکن پہلے ایک مثال مشہور ہوتی تھی کہ وہ ایک روڑا پھینک کے دیکھتا ہے، ایک اینٹ پھینک کے دیکھتا ہے، اگر اندر سے آواز آئے تو ٹھیک ہے، نہ آواز آئے تو پھر وہ چوری کرنے چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کافر مسلمانوں کو چیک کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو چیک کرتے رہتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے ادبی کر دی، کبھی قرآن کریم کی بے ادبی کر دی۔ یہ بے ادبیاں کر کے حقیقت میں یہ مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا کا ایمان رہ گیا، کیونکہ ہم تو کوئی پلاننگ نہیں ہے، ان کا تو باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا ہے، وہ پروگرام کے مطابق جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک ذہنی طور پر یہ تین چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں۔ کسی مسلمان کو حکومت کا لالچ دے کر وہ جناب اپنے یہ مقاصد پورے کرتے ہیں، کسی کو عورت دے کر اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں، کسی کو دولت دے کر وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں، اور یہ تو ان کا مسلسل چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بے ادبیاں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کبھی قرآن کریم کی بے ادبی، یہ کر کے مسلمانوں کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ان میں ایمان کی جو محبت ہے وہ کتنی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو واقعات پہلے کبھی کبھار ہوتے تھے اب وہ آئے دن ہونے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جو ہے وہ ایمانی معیار وہ اتنا نہیں رہا، ہمارا ایمانی معیار وہ اس قدر نہیں رہا کہ جس سے کافر کو کوئی ڈر ہوتا، جس سے کافر کو کوئی پریشانی ہوتی۔ ہر آدمی مصلحت کا شکار ہوتا ہے، جو جتنی سطح پر ہے اتنی سطح پر ہی وہ مصلحت کا شکار ہوتا ہے۔ حکمران اپنی سطح پر مصلحت کا شکار ہے اور ہر آدمی اپنے طور پر مصلحت کا شکار ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے الحمدللہ والبغض للہ، تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ایک معیار دے دیا ہے، اگر تم نے کسی سے محبت کرنی ہے تو مقصد اللہ ہو، اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو مقصد اللہ ہو، ذات کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے سب کچھ اپنی ذات کو بنا لیا، حکمرانی وہ بھی ذات کا مسئلہ ہے،
اور دیگر دولت کے معاملات ہیں وہ بھی ذات کے مسئلے ہیں، لیکن ہم نے کسی کو ہی سب کچھ بنا کر کسی بھی سطح پر اس طرح کا رد عمل نہیں ہوتا جس طرح کا ہونا چاہیے، تاکہ کافر کو دیکھیں دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک تعداد ہے، مسلمان کثیر تعداد کے اندر ہے، تو جب اتنا تعداد کے اندر مسلمان موجود ہیں تو پھر ان کے جو اسلامی معاملات ہیں ان کو کیوں بے ادبی کا نشانہ بنایا جائے؟ اسی لیے کہ اس کا صحیح طور پر جو ہے وہ ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اس کتاب مبین سے محبت کا سب سے پہلا رشتہ جو کافر نے تو کی ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے جو ہے اس کا اس طرح ادب بھی چھوڑ دیا قرآن کریم کا، اور ہم نے اس کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ اب ہم کافر پر غصہ کریں تو ہمارے گھر میں جو قرآن سالوں سال سے بند پڑا ہے اس کو جواب کیا دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں گے یا ربی اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ کریں عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قیامت والے دن فرمائیں گے، اور آپ کا یہ فرمانا برحق ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اگر وہ اشارہ ہم میں سے کسی کی طرف ہو گیا تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے؟ تو اس لیے سب سے پہلے ذمہ دار تو ہم خود لوگ ہیں کہ ہم نے قرآن کا وہ احترام نہیں کیا، قرآن کو وہ پڑھا نہیں، قرآن کا وہ ادب نہیں کیا، قرآن کو وہ سمجھا نہیں۔ کیونکہ یہ دیکھیں تو اس میں تو کوئی اختلافی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے اس کے بعد جو معاملات انسان اپنے جو سوچتا ہے، لیکن قرآن کی حد تک تو کس کو اختلاف ہے؟ قرآن کو سب پڑھتے ہیں، ساری امت کو قرآن چھوڑنا نہیں چاہیے، قرآن زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے، قرآن زیادہ سے زیادہ سمجھنا چاہیے، قرآن زیادہ سے زیادہ اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر یقیناً ہمارے اندر یہ قرآن کریم جو ہے اس کا ایک اثر ہوگا۔ جب اثر ہوگا تو پھر یقینی طور پر ہم اس کا رد عمل دینے کے لیے بھی ہم جو ہے کوئی طاقت رکھیں گے۔ ابھی تو ہمارے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم جو ہے وہ ایک پاور ہمارے اندر ہو، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں قاری قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر، کہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ تھے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں عزت دے رکھی، ہمیں جو ذلت نصیب ہو رہی ہے اس کی وجہ قرآن کا پڑھنا چھوڑ دینا، قرآن کو چھوڑ دینا ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ ہے۔ تو لہذا ہمیں قرآن کریم اس سے اپنا تعلق بنانا چاہیے، قرآن کریم کا ادب و احترام، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم پر عمل داری، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور ایک مسلمان کا ظاہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو تو اس بات کا زیادہ خیال ہونا چاہیے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمارا اس چھوڑنے کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی بے ادبی اور گستاخی ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال مسلمان جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر جو احتجاج جو طریقے کا بھی زمانہ ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ تو آج بھی ایک شان قرآن کے عنوان سے ریلی جو ہے باجہ لہر سے نکل رہی ہے، آپ حضرات جو ہے اس کے پاس ٹائم ہو تو ضرور شرکت کریں۔ تو بہرحال ہمیں اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنے کی، اپنے بچوں کو پڑھنے کی اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور زندگی کے دن گزر رہے ہیں اور یہ گزرتے گزرتے پھر ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عمل داری